نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم۔ محترم دوست اور بزرگوں، آج کل ولایت اور ولی دونوں کو پہچاننا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن تمام ولیوں کے سردار سید الاولیاء محبوب یزدانی غوث سمدانی پیر پیرا میر میرا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ولی کو پہچاننا نہایت ہی آسان کر دیا۔ آج میں آپ کے سامنے غوث پاک کے اسی قول کو صرف پیش کر دینا چاہتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ ولی کو آسانی سے پہچان سکیں گے۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ولی را ولی شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، لیکن یہ جو آج کل جعلی پیروں کا دورہ ہے اور ہر کوئی ہرا لباس پہن کر کے 8-10 انگوٹھیاں انگلیوں میں ڈال کر کے اور تسبیح کی مالا گلے میں ڈال کے پیر بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو ولی کہلاتا ہے کہ میرے دامن سے لگ جاؤ جنت میں جاؤ گے، ایسے جعلی پیروں کو آپ ضرور میرے غوث پاک کے قول سے پہچان جائیں گے اور کسی کے بھی فریب میں نہیں آئیں گے، کسی کے جال میں نہیں پھنسیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے غوث پاک کے اس قول کے ذریعہ سے ولی کو پہچاننا شروع کر دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج کل ولایت کا نام سنتے ہی ذہن میں خاص قسم کے مراقبوں اور اعصاب شکن مجاہدوں، پیچ در پیچ چلوں، خود مسلط کردہ تنہائی، اس طرح کے باتیں ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہے، اور ولی کا نام سنتے ہی ایسے لوگوں کی تصویر ہمارے ذہن میں اٹھنے لگتی ہے کہ جو ہواؤں میں اڑتا ہو، پانی پہ مسلح بچھا کر کے کشتی بنا لیتا ہو، جو پل بھر میں دنیا جہان کی خبریں لا کر کے دے دیتا ہو۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے نزدیک نہ تو ولایت کی یہ صحیح تشخیص ہے اور نہ ولی کی صحیح یہ پہچان ہے، کیونکہ سر منڈانے سے کوئی قلندر اور یونان میں پیدا ہو جانے سے کوئی سکندر نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ولی جو ہوتا ہے وہ محیر العقول واقعات اس سے پیش نہیں آتے، بلکہ اس کی صحبت میں رہنے والے اپنے نفس پہ قادر ہو جاتے ہیں۔ ولایت ترک دنیا کا نام نہیں بلکہ غرق دنیا سے بچنے کا نام ہے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے راز جاننے کے لیے سینے نہیں ٹٹولتا بلکہ نہا خانے قلب میں اترتا ہے۔ وہ ہواؤں میں نہیں اڑتا، نہ پانی پہ کشتی مسلح کا بچھا کر کے چلتا ہے، بلکہ وہ چوروں کی تقدیر پلٹنے والا ہوتا ہے۔ وہ ایک نگاہ ڈال دے تو تقدیر پلٹ جاتی ہے، لکھا ہوا پلٹ جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ولایت کی صحیح پہچان ہے۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی قول کے ذریعہ سے ہم جانتے ہیں کہ ولی کس کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ولی کے اندر 12 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ 12 علامات، 12 پہچان جس کے اندر پائی جائے گی، ہم اسی کو اللہ کا ولی مانیں گے، کیونکہ سید الاولیاء نے، غوث اعظم نے جس کو ولی سمجھا، ہم بھی اسی کو ولی سمجھیں گے، اور غوث پاک نے ولی اس کو سمجھا ہے جس کے اندر یہ 12 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 صفت اس میں اللہ کی 2 صفتوں کا وہ مظہر ہو۔
تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 صفتیں اس میں اللہ کی پائی جائیں، اللہ کی 2 صفتوں کا مظہر ہو۔ نمبر 1 صفت ستاری کا مظہر ہو، اور نمبر 2 صفت غفاری کا مظہر ہو۔ میرے دوستو، ولی لوگوں کے عیب نہیں کھولتا بلکہ وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، اور ولی انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ ایک اللہ کے ولی ہیں، پائے کے بزرگ ہیں۔ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے، اپنا دکھڑا سنانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور عریضہ پیش کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے، اور بات کرتے ہوئے اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے، گیس نکل جاتا ہے، تو وہ عورت شرمندہ ہونے لگتی ہے، شرمسار ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، ذرا اونچا بولو، مجھے ذرا زور سے بولو، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عورت کی شرمندگی ختم ہو گئی کہ جب وہ بات نہیں سن سکتے ہیں تو میرے ریح کے نکلنے کی آواز کو بھی انہوں نے نہیں سنا ہوگا۔ حالانکہ حضرت حاتم اصم، اور اصم کے معنی عربی میں اصم کہتے ہیں بہرے کو، ان کا نام مشہور ہو گیا تھا بہرا اصم۔ حالانکہ حضرت حاتم اصم یہ بہرے نہیں تھے، لیکن اس عورت کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے وہ بہرے بن گئے، اور صرف اسی وقت نہیں بلکہ ساری زندگی بہرے بنے رہے، یہاں تک کہ حاتم اصم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصم یعنی بہرے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے شان ستاری۔ میرے دوستو، یہ صفت ہونی چاہیے ایک ولی کے اندر۔ اور دوسرا، صفت غفاری کا مظہر ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانے کے لیے تشریف رکھے دسترخوان پہ، ان کا غلام ایک پیالے میں شوربہ لے کر کے حاضر ہوا، اور رکھنے کے وقت ہاتھ سے پھسل گیا اور گر گیا، جس کی وجہ سے امام حسین کے دامن وغیرہ پہ داغ لگ گئے۔ تو فطرتی طور پر چہرے کے اوپر کچھ غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ قربان جاؤ، اس زمانے کے غلام بھی کیسے ہوا کرتے تھے۔ فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصوں کو پی جانے والے۔ تو جیسے غلام تھے، آقا بھی تو ویسی شان والے تھے، فوراً کہا میں نے غصے کو پی لیا، عمل کر کے بتایا حضرت امام حسین نے فوراً۔ آج کل کے پیروں کو آپ قرآن کی آیتیں سنا دو یا حدیث سنا دو، وہ کریں گے اپنے من کی جو ان کے من کو اچھا لگتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس پوری تقریر کے اندر میں ان جعلی پیروں کے بارے میں بولوں گا جو کہ آج اپنے آپ کو صرف پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان میں کوئی طاقت ہے نہ کوئی صفت ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہی ولی سمجھ لیے۔ ایسے جعلی پیروں اور ولیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اللہ ماشاءاللہ آج بھی ایسے اللہ والے موجود ہیں، ایسی خانقاہیں موجود ہیں کہ جہاں جا کر کے تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، اور جن کے چہرے کو دیکھ کر کے تمہیں رب یاد آ جائے گا۔ ایسے بھی اللہ والے موجود ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت امام حسین نے کہا میں نے غصہ پی لیا۔ تو غلام بڑے چالاک تھے، آگے کی آیت تلاوت کر دی، کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ امام حسین نے فوراً عمل کیا، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آگے کی بھی تلاوت کر دی، آگے کی ایک اور آیت پڑھ دی، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً عمل کیا اور کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تم غلام نہیں ہو بلکہ آزاد ہو۔ یہ ہوتا ہے شان ستاری اور غفاری، اس کو کہتے ہیں معاف کر دینا۔ آج کسی پیر کی شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ آج میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، میرے نبی کے شان میں ہر کوئی گستاخی کر رہا ہے۔ نرسمن سرسوتی ہو یا وسیم رضوی کمینہ ہو یا اس جیسے ہزاروں ہوں، رات دن یہ معاملات پیش آ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کی آواز کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں
اور جن کے ایک قول پر اور ایک آواز پر لاکھوں لوگ کسی بھی میدان میں جمع ہو سکتے ہیں، کسی بھی شہر میں جمع ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ آج خاموش ہیں، ایسی خانقاہیں خاموش ہیں، ایسے پیر خاموش ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو اپنی شان میں گستاخی کا ایک لفظ برداشت نہیں ہوتا، وہ نبی کی شان میں ہونے والی گستاخی کو اگر برداشت کر رہا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ نہ اللہ والے ہیں، نہ پیر ہیں، نہ ولی ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. نبی کی شان میں گستاخی ہو اور کوئی اللہ والا، کوئی ولی اللہ، کوئی پیر کامل خاموش رہ جائے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں، بلکہ مرد کامل، مرد قلندر، ولی کامل، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سے ڈرے ہوئے میدان عمل میں کود پڑے اور نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بھی نچھاور کرے. تو دو صفتیں اس کے اندر اللہ کی ہو. نمبر ایک صفت ستاری کا مظہر ہو، نمبر دو صفت غفاری کا مظہر ہو. اور دو صفتیں غوث پاک فرماتے ہیں ولی کے اندر دو صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. نمبر ایک رفیق ہو، نمبر دو شفیق ہو. اللہ اکبر. آج کون سا پیر ہوتا ہے اپنے کسی مرید کو اپنے پاس میں بیٹھائے، بلکہ وہ تو خود اپنے لیے شاہی کرسی، شاہی پکوان اور شاہانہ انداز میں رہنا پسند کرتے ہیں. کسی مرید کو برابر میں بیٹھانا تو درکنار مسافہ تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں. ان کو اگر آپ جلسوں میں بلاؤ تو آپ کو اے سی کار چاہیے، اے سی والا روم چاہیے، شاہانہ حجرہ چاہیے، بہترین استقبال ہونا چاہیے، ان کے من کے مطابق ان کو نذرانہ ہونا چاہیے، تب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. میرے دوستو، اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، مدینے کی ایک عورت، بڑی بولنے والی، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور کو آواز دیتی، اپنے پاس بلاتی ہے اور حضور چلے بھی جاتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ آج کی کسی پیر کو آپ آواز دیجئے اور بلائیے کہ میرے پاس آئیے اور وہ آ جائیں گے؟ بلکہ آپ جائیں گے، ان کا ہاتھ اور پاؤں دبائیں گے، خوش آمدی کریں گے، تعریف کریں گے، تب آپ دو جملہ بول سکتے ہیں. میرے آقا تشریف لے گئے، بڑھیا نے دکھڑا سنانا شروع کر دیا، بولتی رہی، یہاں تک کہ صحابہ کرام اکتا گئے کہ کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس اٹھ کر کے چلے آئیں. لیکن آقا سنتے رہے. جب بڑھیا خود تھک ہار گئی اور چپ ہو کر کے چلی گئی تو میرے آقا اٹھ کر کے تشریف لائے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ بڑھیا تو وہ ہے کہ مدینے میں کوئی اس کی بات نہیں سنتا ہے. آقا نے کہا کہ کیا کوئی نہیں سنتا تو میں بھی اس کی بات نہ سنوں؟ اللہ اکبر. ارے کوئی نہیں سنتا ہے تو میں اس کی آواز کو، اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستو، تو ولی کے اندر یہ دو صفت ہو، رفیق ہو، دوستانہ رویہ ہو اس کے اندر مریدوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ، اور شفیق ہو، شفقت کرنے والا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها. اے میرے امتی، اگر تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور آج کل کے پیر ہیں کہ مریدوں کی تکلیف کو کم کرنے کے بجائے ان کی تکلیف اور بڑھا دیتے ہیں. ان کی تکلیفیں اس طرح بڑھاتے ہیں کہ پہلے قرض میں ڈوبا ہوا تھا، دعا کرانے کے لیے گیا، نذرانے کی پوٹلی لے کر گیا اور قرض میں ڈوب گیا. اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفتیں، رفیق ہو اور شفیق ہو. اور غوث پاک فرماتے دو صفتیں اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سیدنا ابو بکر صدیق کی دو صفتیں ہوں، نمبر ایک صادق ہو، نمبر دو مصدق ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ، مومن کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے،
بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صادق ہو اور مصدق ہو۔ اور دو صفتیں اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق کی ہوں۔ نمبر 1 امر بالمعروف، یعنی نیکی کا حکم دینے والا ہو۔ نمبر 2 نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والا بھی ہو۔ یعنی کہیں پہ اگر کوئی برا کام دیکھے تو اس کو روک دے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی برائی کو دیکھو اور تمہارے اندر طاقت ہو تو ہاتھ سے اس کو روک دو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو اپنی زبان سے اس کو روک دو، زبان سے منع کر دو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا مانو، اور یہ اضعاف ایمان یعنی کمزور ترین حصہ ہے ایمان کا۔ طاقت ہے، قوت ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روک دو۔ آج ہمارے پیران اعظام، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے پیر حضرات جن کے لاکھوں لاکھ مرید ہیں، اگر وہ ایک آواز دے دیں کہ چلو آج ہمیں گاندھی میدان میں یا دلی کی سڑکوں کو ہمیں بھر دینا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی حفاظت کے لیے، تو مجھے بتاؤ کیا دلی کی کوئی سڑک ایسی رہے گی جو خالی رہ جائے؟ ہمارے ایسی خانقاہیں ہیں کہ ایک آواز اگر دے دے تو پوری دلی بھرنے کے لیے مریدین ان کے تیار ہو جائیں، لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نزاع کے وقت میں، ان کے جب آخری وقت تھا حضرت عمر کا، ایک انصاری عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کا پائجامہ جو تھا وہ ٹخنے کے نیچے تھا۔ آیا اور پوچھا حضور کیا حال ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنا پائجامہ نیچے کر لو، ٹکنے کے اوپر کر لو، نعوذ باللہ اوپر کر لو تو اور بھی زیادہ بہتر ہو، تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا اور تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ، نزاع کے عالم میں بھی امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہیں عن المنکر کر رہے ہیں۔ تو دو صفت اس میں حضرت عمر فاروق کی، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، اور دو صفتیں اس کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نمبر 1 رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنے والا ہو اور صبح میں اٹھ کر کے سخاوت کرنے والا۔ عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرائض میں سے ہیں، لیکن رات میں اٹھ کے عبادت کرنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو۔ ولی جو ہے عبادت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ آج کل کے جعلی پیروں کو دیکھیے کہ نوافل اور تہجد تو ایک طرف ہے، فرض نماز کو بھی بے دردی کے ساتھ وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی جلسے میں گئے، اگر بغل میں بھی مسجد ہے تو مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے ہیں، روم میں اگر موقع ملا تو جانماز بچھا کے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ بے دردی کے ساتھ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، نماز چھوڑنے والا ہرگز ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوگا وہ عبادتوں سے پیار کرے گا، عبادات سے اتنا پیار کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار پڑ گئے تھے اور چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا مجھے گھسیٹ کر کے 2 لوگ پکڑ کر کے مجھے مسجد میں لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ اور صبح میں اٹھ کے سخاوت کرنے والا ہو، سخاوت ہو اس کے اندر، دینے والا ہو، وہ لینے والا نہ ہو۔ آج کل کے پیروں کا معاملہ ہے کہ وہ لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے ہیں۔ وہ نذرانہ ہونا چاہیے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، موٹی رقم ہونی چاہیے۔ آپ نذرانہ دیجئے تو آپ سے خوش رہیں گے، آپ بڑے مرید کہلائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ نذرانہ نہیں دے سکتے تو آپ مریدی کے اندر شمار تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی۔ آج کل کے پیروں سے دعا بھی کروانا ہے تو موٹی رقم کا نذرانہ دینا پڑتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ والے کی نظر پیسے پہ نہیں ہوتی، جیب پہ نہیں ہوتی ہے، اللہ والے کی نگاہ قلب کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ والے لینا نہیں بلکہ دینا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو، جس کو نواز دیتے تھے تو نواز دیتے تھے ایسا کہ زندگی میں اس کو بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔
کوئی بھکاری ان کے دربار سے خالی نہیں جایا کرتا تھا، اور میرے غوث پاک نے کبھی امیروں کو منہ نہیں لگایا کہ تم امیر ہو، نذرانہ دینے والے ہو تو بڑے اچھے ہو، میرے قریب آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھو. نہیں، المستنزد باللہ، جو خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے بغداد کا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھر کر کے لایا. حضور قبول کر لیجئے. غوث پاک نے انکار کر دیا، نہیں میں قبول نہیں کر سکتا. اس نے ضد کیا تو حضرت غوث پاک نے تھیلی کو پکڑ کر کے نچوڑا تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا. حضرت غوث پاک نے فرمایا اگر قرابت رسول کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تمہاری محلوں تک پہنچ جاتا. یہ جو نذرانہ ہے، یہ جو تھیلی ہے اشرفیوں کی، یہ تھیلی ظلم سے حاصل کیا گیا ہے، ظلم کے لوگوں کے اوپر ظلم ٹیکس لگا کر کے، ان کے اوپر لگان لگا کر کے تم نے حاصل کیا ہے، اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. آج پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، نذرانہ ہو چاہے جیسا ہو، چاہے حرام کی کمائی کا ہو، لینے کے وقت ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ یہ جائز کی کمائی کا ہے یا ناجائز کی کمائی کا ہو، لیکن نذرانہ ہونا چاہیے. یہ حال ہو گیا. میں دوستو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو آج کل کے جعلی پیروں کا. واللہ اللہ کی قسم میں ان اولیاء کرام اور ان بزرگوں، ان خانقاہوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں جو آج بھی ولیوں کے نشانے قدم پر چلتے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. وہ اللہ والے آج بھی موجود ہیں، ایسی خانقاہیں آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہے رسول اللہ کی سنت کو عام کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنی پوری دولت لگا دی ہے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، جو اپنی دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تعلیم کی روشنی پھیل جائے، تصوف کی روشنی پھیل جائے. میں ایسے لوگوں کو سلام کرتا ہوں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے ہی پیر کو تلاش کیجئے اور تلاش کر کے ایسے پیروں کے آپ مرید بنیے، ان کے دامن سے لگ جائیے، تب انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی کامیاب ہوگی. ایسے جعلی بے ڈھنگے پیروں سے خالی ہرا لباس پہن کے 8-10 انگوٹھیاں ڈال کے اور چلا مار کے بیٹھ جانے والوں کی مرید مت بن جانا. جعلی پیروں کے پاس مت بیٹھ جانا جو ہڑپنا جانتے ہو، جو آپ کے جیب کے اوپر نظر رکھتے ہوں. آپ مرید اس کے بنو جس کی نگاہ آپ کے دل کے اوپر ہو. اگر مصیبت میں پڑ جاؤ تو آپ کی وہ مدد کر سکے. میرے دوست اور بزرگوں، تو 2 صفتیں اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کی ہو، ایک رات میں اٹھ کے عبادت کرنے والا اور دن میں اٹھ کے سخاوت کرنے والا، اور 2 صفتیں اس میں شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو. نمبر 1 عالم ہو، نمبر 2 بہادر ہو. غیر عالم کو اللہ اپنا ولی نہیں بناتا ہے. علم دین حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین ضروری، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. عالم بننا، مولوی بننا، مدرسے میں جا کے ایڈمیشن لینا یہ ضروری نہ ہو، لیکن علم دین جاننا یہ ضروری ہے. اب جاننے کے لیے آپ کتاب پڑھیے یا پھر کسی عالم سے پوچھ کر کے حاصل کیجئے. جاننا فرض ہے، علم دین سیکھنا فرض ہے، اور وہ ہر مرد و عورت مسلمان کے اوپر لازم ہے. تو جاہل کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہے. عالم ہونا ضروری ہے، علم دین ہونا ضروری ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا. میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا. اللہ اکبر. اور دوسرا نمبر 2 بہادر ہو، ڈرنے والا نہ ہو کسی سے، کسی کے خوف کے اندر آنے والا نہ ہو، سر جھکانے والا نہ ہو. ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والا ولی کہلاتا ہے، ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانے والا ولی کہلاتا ہے. وہ بلا لومت لائم سچ بولتا ہے، چاہے ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن وہ مکمل بہادری کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دیتا ہے. آپ امام حسین سے لے کر کے میرے غوث پاک تک اور سارے ولیوں کو دیکھ لیں، کبھی بھی وہ لوگ ظالموں کے ساتھ کھڑے نہ رہے بلکہ ظالموں کے خلاف کھڑے رہے، حق بولے، سچ بولے، چاہے ان کی زندگیاں چلی گئی لیکن حق سے کبھی ہٹنا گوارا نہ کیا. تو ولایت کی پہچان ہے بہادری کے ساتھ ان کے اپنے حق کے اوپر، اپنے آئیڈیل کے اوپر، اپنے باتوں کے اوپر اڑا رہ جائے. تو علامہ اقبال نے کہا نذرانہ نہیں سود ہے پیرانے حرم کا،
ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور قم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گورکن۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے جب اٹھانا تو نابینا اٹھانا، کہیں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ کا سامنا کیسے کروں گا، تیرے سامنے حاضر کیسے ہوں گا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ اللہ اکبر۔ اتنے پائے کے بزرگ غوث اعظم ڈر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے، خوف ہے ان کو اللہ کا۔ لیکن آج کل کے پیر ایک ہی نعرہ مارتے ہیں، آؤ ہمارے دامن کے ساتھ، آؤ ہمارے مرید بن جاؤ، ہم جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اپنی جنت کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن مریدین کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اور علامہ اقبال تو اس سے بھی آگے کی بات کہہ گئے، وہ کہتے کہ اے میرے اللہ، ساری دنیا کے سامنے چاہے میرے عیب کھول دینا، میرے حضور کے سامنے، میرے آقا کے سامنے میرے عیب کو نہ کھولنا۔ میں کیسے سامنا کروں گا میرے آقا کا، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا اتنے گناہوں کو لے کر کے۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو خوف ہے ان چیزوں کا، اور آج کل کے پیروں کو حال یہ ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، تمہیں بھی جنت میں لے جائیں گے۔ کیا گارنٹی ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ یہ گارنٹی کس نے دے دیا ہے؟ آپ اپنی بھی تربیت کیجئے پہلے، اس کے بعد اپنے مریدوں کی تربیت کیجئے، اس انداز میں کیجئے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، رب کی محبت پیدا ہو جائے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، دین کی محبت پیدا ہو جائے، قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، نماز کی محبت پیدا ہو جائے۔ ایسی تربیت کیجئے کہ وہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔